السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال، وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے اس حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونا انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار کو بڑھا دیتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا ہو اس کا بڑھاپا قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہیں۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا، گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1، دیوانگی، نمبر 2، کوڑ، نمبر 3، جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر تھی۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔
وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمان پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں ان کا اور تیرے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت کے بدلے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسانات ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ، یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کی حاجت کوئی بھی ہو، یہ وظیفہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو کرنا ہے۔ طریقہ کار، نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد بھی یہی عمل کریں۔ 3 دن اس طریقے سے یہ وظیفہ کریں اور اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان اللہ کی ذات پر رکھیں اور دل میں کسی قسم کا شک نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کی حاجات پوری کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کے مسائل کا شکار ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی بڑی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کو خالص رکھیں۔
وظیفے کے دوران اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور شک سے پرہیز کریں۔ ہر نماز کے بعد وظیفہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ 3 دن کے وظیفے کے دوران مکمل دھیان وظیفے اور دعا پر مرکوز رکھیں۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام پڑھ کر دعا کو مکمل کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔